ڈاکٹر نے مجھے بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹس بتائی تو مجھے دھچکا لگا۔ جس کا خدشہ تھا وہی ہوا۔ مجھے لاسٹ سٹیج کا کینسر تھا۔ گھر آتے آتے میں سوچتا رہا بیوی کو کیسے بتاؤں گا، بچوں کو کیا کہوں گا۔ گھر پہنچ کر میں نے سب رپورٹ چھپا دی۔ بیوی پوچھتی رہی، میں نے کچھ بتایا نہیں، سب نارمل ہے یہ کہہ کر ٹال دیا۔ رات کھانے کے بعد واک کرنے نکلا تو دل بند سا ہونے لگا۔ اس کا دل کرتا ہوگا یہ چمکتی دمکتی روشنیاں، یہ چہل پہل، یہ ہنسی کہے چھوڑ کر جانے کا۔ پیاری بیوی پیارے بچے چھوڑ کر کیسے جاؤں گا، ایک لمبی پتلی سی اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا۔ میں چلتا رہا اور سوچتا رہا حتیٰ کہ قبرستان آ گیا۔ قبروں کے کتبے جیسے مجھے بلانے لگے۔ میں بیچ کے اونچے نیچے راستے پر چلنے لگا۔ قبریں خاموش تھی، لیکن کیا ان کے اندر واقعی خاموشی تھی؟ ایسا سناٹا پہلے دیکھا ہوتا تو خوف سے میری جان نکل جاتی، لیکن آج دل سے بے خوف سا تھا، بلکہ ان چپ چاپ پڑے مکینوں سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ چھوٹی کچھ بڑی قبریں، کچھ پر مردوں کے نام، کچھ پر عورتوں کے۔ غلام مصطفیٰ بن غلام محمد، مرحوم جاوید اسلم، چودھری مختار خان، آنسہ الفت بطول، خورشید انور، بیگم رضیہ، بیگم سلطانہ، ماریہ احمد بنت محمد وارث۔ میں نام پڑھتا آگے بڑھ رہا تھا۔ کچھ کتبوں پر آیات درج تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اداسی برے شعر، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ سر رات کافی ہو گئی ہے، گھر چلنا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ میرے ڈرائیور کی آواز تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، میری چم چم کرتی چاندنی نہائی ہوئی تھی گاڑی۔ کیا فائدہ اب اس کار کا، سب کچھ تو میرے بیوی بچے لے جائیں گے، میرا ہاتھ کیا آیا۔ میں بڑی خود غرضی سے سوچتا گیا، ساری زندگی کماتے کماتے ہی گزر گئی۔ اب یہ گھر بنا لوں، اب پراپرٹی خرید لوں، اب بچوں کے لیے نقدی زیور اکٹھا کر لوں، اب بیوی کا بینک بیلنس بننا ہے، بس یہی میری ترجیحات تھی۔ گھر گاڑی موبائل سب کچھ تھا میرے پاس، بس سکون نہیں تھا۔ اس سکون کی خاطر میں بیوی سے چھپ کر گندی ویڈیوز دیکھتا۔ دنیا کے سامنے میں نیک نیت اور سلیم الطبع تھا، ہلکی سی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، نماز روزہ بھی قضا نہ کرتا، لیکن میں اندر سے بے حد بدنیت اور بدبودار شخص تھا۔ جب بھی میں اکیلا ہوتا فحش موویز دیکھنے لگتا۔ یہ لت مجھے نوعمری سے پڑ گئی تھی، باوجود کوشش کے میں عادت نہ چھوڑ سکا تھا۔ شاید یہی وہ چیز تھی جس نے میری زندگی کے سکون کی چادر یکسر کھینچ لی تھی۔ اچانک میرے پاؤں کے نیچے ایک نوکدار پتھر آیا تو میں لڑکھڑا گیا۔ ایک دم میری ساری سوچیں غائب ہو گئی۔ پتہ نہیں کتنی دیر میں یوں ہی کھڑا قبروں کو دیکھتا رہا۔ پھر اچانک میرا دل کیا کہ کاش کوئی قبر والا مردہ زندہ ہو جائے اور مجھے بتائے کہ اس کے ساتھ اصل میں کیا ہوا۔ جب وہ قبر میں جا کر لیٹ گیا، اس کے سب رشتہ دار قبرستان کی وحشت سے بے راز تیز تیز قدموں سے واپس چلے گئے تو اس پر کیا بیتی، لیکن میں کسی سے نہیں پوچھ سکتا تھا۔ یہاں سب خاموش تھے، جب چپ چاپ اپنی جزا سزا میں مگن۔ اچانک میری نظر ایک کچی جھوپڑی پر پڑی۔ دیے کی روشنی پردے کی پیون سے باہر جھانک رہی تھی، یہ یقیناً گورکن کا مسکن تھا۔ بابا جی، نہ جانے آپ نے کتنی قبریں کھودی، کتنوں کے اخروی انجام آپ کو معلوم ہو گئے، بس مجھے کوئی نصیحت کر دے۔ میں نے چمکتی پیشانی والے بابا جی سے کہا۔ میرے لہجے میں کینسر زدہ انسان کی بے بسی تھی۔ بابا جی نے کہا، پتر، سچے رب کی سچی اطاعت ہی کام آتی ہے، اور کچھ یہاں کام نہیں آتا۔ بس تو اکیلے میں رب کی اطاعت کرنا سیکھ لے۔ جب تو اکیلے میں لیٹے گا تو رب تیرا ساتھی بن جائے گا۔ بابا جی نے کہا، دیا تیز کر دیا، اپنے طاق کا بھی اور شاید میری امید کا بھی۔ سر آپ یہاں ہیں؟ میں پریشان ہو گیا۔ یہ میرا ڈرائیور مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بابا جی کی کٹیا تک آ گیا، تو میں نے بابا جی کو سلام کیا اور الٹے قدموں واپس چلا آیا۔
جب میں گاڑی میں بیٹھنے لگا تو میں نے ایک نظر پورے قبرستان پر ڈالی۔ کچھ قبروں کے مکین مسکرا کر بابا جی کے لفظوں کی تائید کر رہے تھے، وہ خوش تھے اور چہچہا رہے تھے۔ باقی قبروں کے مکین حسرت و یاس کی تصویر تھے، وہ اپنے کفن نوچ نوچ کر چلا رہے تھے کہ ان کا کوئی ساتھی، کوئی مددگار نہیں تھا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت میں سے یقینی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت والے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے ساتھ تہمہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوگی، تو اللہ عز و جل ان نیکیوں کو ہواؤں میں منتشر ہو جانے والا غبار بنا کر غارت کر دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں ان لوگوں کی نشانیاں بتائیے، ہمارے لیے ان لوگوں کا حال بیان فرمائیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں انہیں جان نہ سکے اور ان کے ساتھ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ تم لوگوں کے دینی بھائی ہوگے اور تم لوگ کی جلد ظاہری پہچان اسلام میں سے ہوگے اور رات کی عبادات میں سے اسی طرح حصہ لے گے جس طرح تم لوگ لیتے ہو، لیکن ان کا معاملہ یہ ہوگا، جب وہ لوگ اللہ کی حرام کردہ چیزوں اور کاموں کو تنہائی میں پائیں گے تو انہیں استعمال کریں گے۔ اے اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سب گناہوں کی مغفرت فرما۔ می ویڈیوز کو سبسکرائب کرے، لائک کرے اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے۔